اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ معزز دوستو، سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے صرف اس ٹکڑے پر بات کرنی ہے آج کی صحبت میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت مال کے کائنات ایک مرد مومن، ایک مسلمان کے خصائص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت مال کے کائنات ان آیات میں، یعنی اس آیت کے آگے پیچھے جو آیات ہیں ان سب میں ایک مرد مومن کا، ایک مسلمان کا تعارف، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا اندر کیسا ہوتا ہے، اس کا باطن کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سن لو مومن کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کے پی جاتا ہے، وہ غصے کے وقت آب گولا نہیں ہوتا، وہ غصے کے وقت چراغ پا نہیں ہوتا، وہ غصے کے وقت آپے سے باہر نہیں ہوتا، غصے کے وقت اس کے منہ سے رالیں نہیں ٹپکتی، غصے کے وقت وہ گالیاں نہیں بکتا، بلکہ لوگوں کو معاف کرتا۔ صرف اللہ نے کہا معاف ہی نہیں کرتا بلکہ دل سے ہی بلا دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دل میں رکھتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے فلاں بندہ ناراض ہوا تھا یا اس نے میرے سامنے بدتمیزی کی۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں کسی مصلحت کے تحت، مستقبل کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ غصے کو پی جاتے ہیں، مگر وہ دل سے بیر نہیں گنواتے، دل میں کنڈی رکھ لیتے ہیں اور پھر اس بندے کو نقصان پہنچانے کی خاطر منصوبے ترتیب دیتے رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب موقع ملے میں اس کو نچوڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ دل سے ہی بات کو بلا دیتا، اور جب کبھی جس نے زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، جب کبھی وہ ملتا ہے یاد کرواتا ہے کہ فلاں موقع پر حضرت مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی تھی، تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دل کے اتنے صاف ہوتے ہیں، یہ چنگے دل والے لوگ، ان کی اللہ نے بات۔ اور جو بات بات پر غصہ کرتا ہے، لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ والوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تم دیکھنے میں بہت بڑے لگ رہے ہو، تمہارا قد کاٹ ہے، مگر حقیقت میں انسانیت کے ترازو میں تمہارا وزن ایک رائی کے دانے سے بھی کم ہے، تم بہت چھوٹے قد کے مالک آدمی ہو۔ ایک عارف فرماتے ہیں دریائے فرامانہ شوت تیرا بسنگ، عارف کے برنجد تانگا بست ہنوز۔ عارف مثال دیتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اس کی روانی ہوتی ہے، دریا کی لہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور وہ مچلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اس میں کنکر پھینکے تو کنکر پھینکنے سے دریا گندا نہیں ہو جاتا، اس کی روانی میں فرق نہیں پڑتا، اس کی لہریں جو ہیں اسی حساب سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ صاف پانی صاف ہی رہتا ہے، گدلا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جس عارف کو کسی نے تکلیف دی، کسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے اپنے فائدے کی بات کی، اگلے کو اس کی بات وارے نہ آئی اور وہ غصے ہو گیا، آب گولا ہو گیا، چراغ پا ہوا، تلوار نکال لی، کہتے ہیں کہ وہ عارف نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ ابھی معرفت کے دریا میں نہیں کودا۔ اگر وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا نا کہ میں معرفت کے دریا میں تیرتا ہوں، میں روحانی خوراک کھاتا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔
ابھی دریا میں کودنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایسے پانی میں کھڑا ہے جس کے پانی پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا گٹھے گٹھے، یعنی ابھی بہت تھوڑے پانی میں وہ کھڑا ہے، معرفت کے دریا میں وہ ابھی اترا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے کہ معرفت کے دریا میں تیراکی کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد مومن کی، ایک مرد صالح کی، ایک مسلمان کی اور ایک بازاری آدمی کی، ایک چھوٹے آدمی کی مثال دے کے فرق کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتے کو کنکر مارو تو کتا چوں 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 کرنے لگتا ہے، کہتے شیر کو کنکر مارو تو شیر شرما کے سر کو جھکا لیتا ہے، وہ سر کو جھکا لیتا اور کنکر مارنے والے کو کچھ نہیں کہتا، نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا۔ سعدی فرماتے ہیں شنیدم کہ مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، ترا کے میسر شود دی مقام کہ با دوستانت خلاف است جنگ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے تذکرے پڑھے ہیں ان لوگوں کے جن کے قدموں کے نیچے آسمان کی بلندیاں تھیں، جن کے سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں جھک گئیں، جن کے سامنے لوگ جھک گئے، جن کے تذکرے آج کتابوں میں ہے، جن کے تذکرے آج زبانوں پر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کی سیرت کو پڑھا تو ایک بات سامنے آئی کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دشمن کو بھی تنگ نہیں کیا، دشمن کو بھی نہیں ستایا، دشمن کو پریشان بھی نہیں کیا، ان کی وجہ سے دشمن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ کہتے اسی لیے ان کو بلندیاں ملی، اسی لیے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، اس لیے ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا۔ کہتا ہے کہ تجھے یہ بلندیاں کیسے مل سکتی ہیں، تجھے یہ رفتیں کیسے مل سکتی ہیں، تجھے یہ شانیں کیسے مل سکتی ہیں، تجھے یہ عزت اور تجھے یہ عظمت کیسے مل سکتی ہے؟ کہتے تیرا تو یہ حال ہے کہ تو دوستوں کے خلاف ہی تلواریں نکالے پھر رہا، تو ہر وقت منصوبے بناتا ہے کہ میں دوست کو کیسے نقصان پہنچاؤں، تو ہر وقت سوچتا ہے میں بھائی کو نقصان کیسے پہنچاؤں، تو ہر وقت سوچتا ہے میں فلاں عزیز سے کتنی نفرت کروں، اور بہانے ڈھونڈتا۔ وہ لوگوں سے پیار کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، لوگوں سے محبت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اللہ کے بندے تو پستیوں میں گرا ہوا اور ذرے سے چھوٹا انسان ہے، تو عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے نفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ان سے جدا ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تو بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ خواجہ شہراز فرماتے ہیں اگر تو بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کلیا پلے باندھ لے، آسائش دو گیتی تفسیر عید و حرست، آسائش دو گیتی تفسیر عید و حرست، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت سے، آبرو سے، سکون سے زندگی گزار سکو، نہ کسی کو دکھ دو، نہ خود دکھ میں آؤ، اس کا کہتے ہیں ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خواجہ شہراز فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ دوستوں کی غلطیوں کو، دوستوں کی خطاؤں کو بہانے سے معاف کیا کر، بہانے سے ان کو خوش کیا کر، ان کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈا کر، اور دشمنوں کی خطاؤں کو بھی معاف کرتا رہے تاکہ دشمن بھی ٹھنڈا ہو۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جہاں گرد و غبار اٹھے اور تمہاری پگڑی میں پڑے گا، تمہارے منہ پہ پڑے گا، محبت سے پانی کے چھینٹے برسا دو، خاک بیٹھ جائے گی، تم سکون میں آ جاؤ گے۔ خاک نہ اڑاؤ، تمہارے سر پر پڑے گی، تمہارے منہ پہ پڑے گی، بدسکونی ہو جائے گی، محلے والے نہیں تمہیں پہچانیں گے کہ تم کون اتنے خاک میں اٹے پٹے۔ آج کی صحبت میں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے بزرگ کے دو واقعات جو ہیں وہ سنانے ہیں، خود کو بھی سنانے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے گاہے گاہے باز خائیں دفتر پاری نارا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سی۔ اگر دل کی انگیٹھی کو گرم رکھنا چاہتے ہو، دل کو تازہ خون کی سپلائی دینا چاہتے ہو، روح کو خوراک دینا چاہتے ہو، تو پرانے بزرگوں کے قصے سنتا رہا کر، سناتا رہا، کیونکہ موجودہ دور ٹینشن کا ہے،
اور اخلاقی طور پر کردار کے حساب سے لوگ ذرے سے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ان کی سیرت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تمہاری روح کو طاقت دے سکے، اس لیے ماضی کے صحرا میں نکل جا اور وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سن۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ جس بزرگ کی میں نے آپ کو بات سنانی ہے، یہ بزرگ ہیں حضرت امام موسیٰ القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نسب ہے امام موسیٰ القاسم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام ابو العائمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ عالم اسلام کے وہ بزرگ ہیں، جب ان کا تذکرہ لکھا حافظ صاحب ابن حجر العسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں، تو ان کو عنوان دیا العبد الصالح۔ عربی زبان میں علم حدیث میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے صالح سے بڑا لفظ نہیں، کسی کو سب سے بڑا خطاب، سب سے بڑا تاج، سب سے بڑی ڈگری جو دی جاتی ہے وہ صالح کی۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جو انبیاء نے استقبال کیا آپ کا، تو سب انبیاء نے آپ کو یہی کہا، مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، آپ کو یہی کہا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ العبد الصالح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لسان صدق نے العبد الصالح کہا، تو امام صاحب کو العبد الصالح کہا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے بزرگوں کی طرح بڑے ہی کریم النفس آدمی تھے، بڑے حوصلے والے تھے، بڑی ہمت والے تھے، بڑے دل والے تھے، بڑے گردے والے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلتا کہ محلے میں یا فلاں آدمی مجھ کو تکلیف دینے پر کمر بستہ ہو رہا ہے، میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تو خانوادہ رسالت کے یہ چشم و چراغ، گلستان فاطمہ کے یہ پھول غصے نہ ہوتے، گالیاں نہ دیتے، من جمن نہ چھوڑتے، تحفے پکڑتے، تحائف پکڑتے اور دروازے پر پہنچ جاتے، سلام کرتے اور نذرانے پیش کرتے، تحائف پیش کرتے۔ یہ نہ بتاتے کہ تمہارے یہ منصوبے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے خطا ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ یہ کردار تھا حضرت امام موسیٰ القاسم۔ اسی لیے آج زندہ ہیں، ہم ان کے تذکروں سے اپنی روح کو گرما رہے ہیں، روح کو تازہ کر رہے ہیں، دماغ کو خوراک دے رہے ہیں، دل کو خوراک دے رہے ہیں۔ دوسرا ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک صبح ایک غلام ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا امام صاحب میں نے آج آپ کو ناشتہ کروانا۔ اللہ اکبر! تو امام صاحب نے کہا ہاں ہم بالکل آپ کا ناشتہ کریں گے۔ ناشتہ کیا، ناشتے کے دوران آپ نے پوچھا، باتوں باتوں میں آپ نے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو اور کہاں کام کرتے ہو؟ غلام نے بتایا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں کی کھیتی میں کام کرتا ہوں، یہ دھندا کرتا ہوں میں سارا دن۔ آپ نے سر ہلایا، اس کو دعا دی۔ سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا۔ سرمایہ داروں یہ بات سن لو، تمہیں تو سرمایہ دار کہنا ہی سرمایہ دار کی توہین ہے۔ سرمایہ دار کی تو ایک تعریف ہوتی تھی، ایک عزت ہوتی تھی۔ سرمایہ دار کی وجہ سے تو اس کے گھر والے سکون میں آتے تھے، اس کے رشتہ دار سکون میں آتے تھے، گلی محلے والے سکون میں آتے تھے اور پگیں باندھتے تھے کہ ہم فلاں کے عزیز ہیں۔ ادھر تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا، چند سکے آئے، رشتہ داروں کا جینا حرام، محلے والوں کا جینا حرام، دوستوں کا حرام۔ یعنی تمہاری دولت لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن رہی ہے۔ سنو واقعہ اور اپنے آپ پر رندہ پھیرو، اپنی تراش خراش کرو، اپنے جو ہے زخمی روح اس کو درست کرو، اپنے بیمار دل کو صاف کرو، اپنے گندے دماغ کو صاف کرو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ غلام حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت خیریت تھی، آپ مجھے تلاش کرو۔ انہوں نے کہا آپ نے صبح ناشتہ کروایا تھا تو اب میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تم اب فلاں بندے کے غلام نہیں رہے، میرے غلام،
اور جس کھیتی پر تم یہ کام کرتے تھے وہ کھیتی بھی میں نے خرید لی ہے، اب وہ کھیتی بھی میری ہے۔ میں نے تمہیں آزاد کیا اور وہ کھیتی میں نے تمہیں دے دی، جاؤ موجے کرو۔ سرمایہ داروں، 4 دن کرونا آیا، تم نے 8 دن کے لیے غریبوں کی تنخواہیں بند کر دی۔ اگر تمہارے اندر حیا ہوتی، تمہارے اندر غیرت ہوتی، تم مسلمان ہوتے، تمہیں جنت کا پتہ ہوتا، تمہیں دوزخ کا پتہ ہوتا، تم نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہوتی، صحابہ کی سیرت پڑھی ہوتی، تو اپنے گھر سے پہلے غریب کے گھر میں جاتے، اپنے گھر سے پہلے چوکیدار کے گھر میں جاتے، اپنے گھر سے پہلے خاک روب کے گھر میں جاتے، اپنے بچوں کو برگر دینے سے پہلے، اپنے بچوں کو شوار میں دینے کے پہلے غریب کے منہ میں سوکھی روٹی ڈالتے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے اندر اسلام نہیں، تم کا رسول اللہ سے کوئی تذکرہ نہیں، تم پیدائش میں بس رسول اللہ کے گھر پیدا ہو گئے۔ یہ تھے سرمایہ دار جس کا میں نے آج ذکر کیا۔ واللہ ایسی سیرت کو اپناؤ، ایسے تذکرے میں سناتا ہی رہوں گا اور آپ سنتے رہیے، اپنے دلوں کو گرمائیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔